بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب۔ سید الحرب شیخ بطحہ عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت ابو طالب کے نام سے مشہور تھے۔ تاریخی کتابوں میں آپ کا ایک نام عمران بھی ملتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول فرمائی۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے، مشرکین اور کفار مکہ کی جرأت نہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکیں۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل اور حضرت علی ہیں، اور بیٹیوں کے نام ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین اور کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی حد کر دی۔ جس سال جناب ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی، حضور پاک نے اس سال کو غموں کا سال قرار دیا۔ ایک دفعہ اہلیان حجاز پر قطع پڑا۔ عیسائی و مشرک، جاہل و بت پرست سب کے سب حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی پرہیزگار نہ تھا۔ آ کر کہنے لگے کہ خدا سے باران رحمت کی درخواست کریں۔ حضرت ابو طالب اٹھے اور بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ ان کی آغوش میں چاند سا لڑکا بھی تھا۔ بیت اللہ پہنچ کر حضرت ابو طالب نے اسی لڑکے کو ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں بران رحمت کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور بارش برسنے لگی۔ بارش نے حجاز کی پیاسی زمین کو سیراب کیا اور مکہ کی سوکھی ہوئی وادی کھل اٹھی۔ وہ چاند سال لڑکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں حضرت ابو طالب پہچان چکے تھے کہ وہ نبی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ قافلے میں یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جوں ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اپنی قدرت سے خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعہ بیان کیا۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا
قیافہ شنا تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر اس کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ مکہ آیا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جاتے، وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کی طرف دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے اس کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جس میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات حضرت ابو طالب نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے نیچے اتر آئے، بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اس جگہ پر اپنی ایڑی مبارک پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، یہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہو سکتا، نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایات میں یوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کسی کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خنافہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں نہیں میرا بیٹا ہو سکتا؟ بھلا اس نے کیا کہا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اس زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔
ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ پھر ساری عمر حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت ابو طالب نے اپنی شخصیت کی عظمت اور ہر لحاظ سے قدر آور طاقت اور اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے۔ حضرت ابو طالب ہی قسامہ کے بانی ہیں جو کہ اسلام کی عدالت نظام کا موجب ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔